مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ خداوند کے پرستار روح اور سچائی سے معمور ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں. جبکہ آج کل ہم اگر نظر کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری کنونشنز یا کسی بھی بڑے مسیحی پروگرام میں بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ ہم اپنے خان صاحب یا خان صاحبہ کو پروموٹ کرتے ہیں. جب وہ پرستش اور حمد و ثنا شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر فوکس ان کی آواز پر رہتا ہے. یہ بھی نہیں دھیان میں لایا جاتا کہ یہ مضمون سے ہٹ کر جو ہے پرستش کر رہے ہیں. جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ان پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. تو کیا ہم روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ اجاز عنایت صاحب سے. جی بشپ صاحب، یہ آج کل زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ہمارا آوازوں پر کیوں رہتا ہے؟ بیٹا سب سے پہلے میں شاباش دیتا ہوں، آفرین کہتا ہوں، انکریج کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں ان سب کے لیے جو خداوند کے لیے گاتے ہیں. وہ پرستار کے طور پہ گاتے ہیں، وہ اکیلے میں گاتے ہیں، وہ اپنی البم میں بناتے ہیں، وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میں ان کو آفرین بھی کہتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے خدا کا شکر بھی کرتا ہوں. یہاں جو سوال آپ نے کھڑا کیا ہے وہ ہے خود نمائی کا. جی، جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو کیا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم شکر گزاری کی روح میں کہ خداوند تو نے مجھے بڑی خوبصورت آواز دی ہے، بجانے کا بہت خوبصورت توڑا دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر گانے بجانے والا شخص، کوائر میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، خاص لوگ بھی ہوتے ہیں، استاد بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو سوال جو ہے بار بار یہ آواز بلند کرتا رہتا ہوں کہ ہر ایماندار کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کس روح کا ہوں. اب رواج بن گیا ہے جو کہ شاید غلط رواج ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے آپ کو جو توڑا دیا ہے، جو نعمت دی ہے، اس کی وجہ سے خدا آپ کو خود نمایاں کر دے گا. خدا آپ کو نمایاں کر دے گا. وہ اپنے لوگوں کی عزت چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی عزت کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی عزت دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو خود نمایاں کر دے گا. آپ کوشش نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کریں، یا دوسرے کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کسی بڑے بندے کا نام اپنی کنونشن کے اشتہار پہ ڈالیں گے کہ جی فلاں خان صاحب آ رہے ہیں، فلاں خان صاحب آ رہی ہیں، خدا ان کو برکت دے. لیکن جب لوگوں کو خود پتہ چلے گا، وہ چیزیں ان تک پہنچے گی، ان کے کانوں تک پہنچے گی، تو وہ خود اس بندے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. خداوند اس کو عزت دے گا. اور وہ عورت ان کو کہتی ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اس پہاڑ پر، وہ پہاڑ جو تھا وہ یعقوب کا پہاڑ کہلاتا تھا. یعقوب سے آپ یاد کریں کہ یعقوب سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام شروع ہوتے ہیں. تو وہ اپنے باپ کو یعقوب کے طور پہ متعارف کراتی ہے کہ وہ ہمارا دینی باپ تھا، ہم اس پہاڑ پر اس کی عبادت اور پرستش کریں گے. تو خداوند یسوع مسیح اس کو ٹوکتے ہیں، ٹوک کے کہتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، اور میں یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت آج بھی ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یہ ہم پر لاگو بھی ہے. ہم ایک زبور گاتے ہیں، میں دل دے نال خداوندا تیری ستائش کروں گا. تو ہم دل سے جب گائیں گے، دل سے بجائیں گے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کے کریں گے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون سے کہا، وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ گاتی ہوئی ظاہر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس لشکر میں، اس لشکر کی آواز میں یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ وہاں پر کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا،
کوئی پرستار تھا، کوئی تھا. یہ ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خدا کے باقی سارے لوگ ہیں، ساری صدیوں پر محیط، سارے زمانوں پر محیط، ساری زبانوں پر محیط. تو یہ ایک جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، یہ اس وجہ سے شروع ہوا ہے کہ اب ویڈیو بنانی اور اس کو فیس بک پہ چڑھانا بہت آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ اپنے آپ کو پرستار کہہ کے بلوانا چاہتے ہیں، تعارف کروانا چاہتے ہیں. غلط نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کا ناجائز استعمال غلط ہے. باپ کا اصول، باپ کا ضابطہ، کلام کا اصول، کلام کا ضابطہ سب کے لیے ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، بے شک. کلام سنانے والے کے لیے بھی وہی ہے، کلام سنوانے والے کے لیے بھی وہی ہے. سنوانے والے میں اور سنانے والے میں فرق ہے. جس نے کنونشن کا انتظام کیا وہ سنوانے والے ہو گئے، چاہے وہ ایک شخص ہے، چاہے وہ پوری ٹیم ہے، چاہے کتنے لوگ ہیں، وہ سنوانے والے ہیں. اور کلام سنانے کا اور کنونشن کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سنیں، لوگ جس روحانی مقام پر ہیں اس سے آگے بڑھیں. اور آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جیسا آپ نے اپنے شروع میں یہ کہا تھا، اور اگر آپ اس کو مزید ایکسپلین کر دیں تو شاید میں بہتر جواب دے سکوں. بشپ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس کی آواز اچھی نہیں ہے کیا وہ بھی پرستش کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم یہ آج گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں جو آواز خداوند کی پرستش کے لیے ابھرتی ہے، خداوند کی پرستش کے لیے جو بھی آواز ابھرتی ہے، میرے نزدیک وہ دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہوتی ہے. اب آوازوں میں فرق ہے. کئی لوگ سر میں ہوتے ہیں، کئی بے سرے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی آواز بڑی دلکش ہوتی ہے، کئیوں کی عام آواز ہوتی ہے. تو کیا بے سرے لوگ نہ گائیں بیچ میں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بے سرے لوگوں کو بھی گانا چاہیے. اچھا، جب وہ گانا شروع کریں گے، خداوند کی ستائش کرنا شروع کریں گے، جماعت کے ساتھ مل کے گایا کریں گے. اور میں درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں، پرزور درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ عبادت میں آپ گیتوں کا چناؤ کرتے ہیں یا آپ کسی خان صاحب کو بلوا لیتے ہیں، کسی خاص پرستار کو بلا لیتے ہیں، تو وہ گیت جو گانے ہوتے ہیں ان کو اس تھیم کے مطابق جو اس کا مضمون ہے اس کے مطابق اس کو پہلے سے آگاہ کیا جانا چاہیے، اور اس کی کاپیاں پبلک میں بانٹنی چاہیے تاکہ سب مل کے گا سکیں، تعریف کریں. سب مل کے گا سکیں. بالکل. وہ تو مائک پہ گا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر پہ گا رہا ہے، اس کی آواز تو نمایاں ہوگی، لیکن دوسرے لوگ جو گا رہے ہیں اس میں میرے جیسا کم سر رکھنے والا یا کم آواز والا وہ بھی مل کے دل سے خداوند کی عبادت اور پرستش کر رہا ہے. ہم سب عبادت کر رہے ہیں. وہ کوئی خاص شو نہیں ہے کسی گلوکار کی نمائش کے لیے، وہ عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے. تو اس عبادت کے حصے کو میری درخواست ہے سب ناظرین سے کہ مہربانی سے اس کو عبادت ہی رہنے دیں. اگر وہ عبادت رہے گی تو سب لوگوں کو برکت ملے گی. کچھ لوگ نئے گیت سیکھ کے جائیں گے، کچھ لوگ اپنا جرت پیدا کر کے گانا شروع کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے منہ بند ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں چپ کر کے، یا کھڑے ہوتے ہیں چپ کر کے کہ یہ گانا اس کوائر کا کام ہے، یہ گانا ان لوگوں کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے. لیکن ہم سب سے خدا کا کلام یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پرستش کریں، اور پرستش کس طرح کریں؟ روح اور سچائی سے پرستش کریں. لکھا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں گے. بشپ صاحب، آپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ روح اور سچائی. اگر اس وقت آپ یہ روح اور سچائی کی ٹرمز کو ذرا تھوڑا سا اور انہینس کر کے بتائیں تو زیادہ جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ یہ روح اور سچائی جو ہے یہاں پہ کیا ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے. میں عرض کروں کہ دیکھیں، خدا میں اور خدا کے روح میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا تھا
کہ میں جا کر وہ دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا، یعنی روح حق. تو خدا اپنے روح کو نازل کرتا ہے جو عبادت میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. Exactly. ایک پروگرام میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب خدا کی عبادت دیانتداری کے ساتھ روح میں ہوتی ہے تو خدا کے روح کا مسا وہاں چھا جاتا ہے، اس کا عبر وہاں چھا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. اور فلپیوں کے خط اس کے 3 باب کی 3 آیت ہے. مقدس پالوس رسول، کیونکہ اس زمانے میں ایک بحث تھی کہ مختون جو تھے وہ خدا کے لوگ سمجھے جاتے تھے. کس وجہ سے سمجھے جاتے تھے؟ وہ سمجھے جاتے تھے کیونکہ خدا کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ تھا اور نشان کے طور پر خدا نے ان کو ختنے کا حکم دیا تھا. تو پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مختون ہو گئے ہیں. ہم اگرچہ یونانی بھی ہیں، غیر قوموں کے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے عہد کے وسیلے سے خدا ان کے ساتھ جڑے ہیں، تو ہمارا بھی وہی درجہ اور وہی مقام ہے جو ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا کہ یہ وعدہ تجھ سے اور تیری نسل سے. وہ فرماتے ہیں کہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں. خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرنا اور ویسے ہی رسماً عبادت کرنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. تو میرا جو زور دینا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پہلے نمبر پر خدا کے روح سے، خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا کے روح کے اشاروں سے، خدا کے روح کو محسوس کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ کہ ہم خدا کی حضوری میں اس کے تخت کے سامنے موجود ہیں. تو میرا زور دینا اس بات پر ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور ہم اس کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں. ہم رسماً اس عبادت میں شامل نہیں ہوئے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ نہ اس پہاڑ پر نہ یروشلم میں. انہوں نے تفریق کی تھی کہ جگہ کی بات نہیں ہے، بات روح کی ہے. بات جگہ کی نہیں ہے، تم کس جگہ پہ عبادت کر رہے ہو، کس حال میں عبادت کر رہے ہو، کن لوگوں کے ساتھ عبادت کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ تم کس روح میں عبادت کر رہے ہو. خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کر رہے ہو، خدا کے روح کے وسیلے سے عبادت کر رہے ہو، خدا کے روح کو حاضر اور ناظر جان کر اس کی مدد اور رہنمائی لے کر میں اس کی عبادت اور پرستش کر رہا ہوں، یا میں صرف اپنا دل خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں کسی کی خدا نہ خواستہ حقارت نہیں کرنا چاہتا، کسی کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ اپنے آپ میں خدا کی خدائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. باپ ڈھونڈ رہا ہے، یہاں پہ ہے کہ باپ ڈھونڈ رہا ہے، اور باپ جو ہے اس کی نظر اندر دلوں تک جاری ہے. یہ باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، جس نے سارا کچھ مہیا کیا ہے. اس نے آپ کو اچھی آواز نعمت کے طور پر دی ہے، اور خدا نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ اچھا بجا سکیں، آپ اچھا گا سکیں. خدا نے آپ کو اچھے اچھے مائک دیے ہیں، آپ کو اچھے اچھے سسٹم دیے ہیں. کس لیے دیے ہیں؟ کہ آپ خدا کو پہچان کر کہ میں باپ کی پرستش کرنے کے لیے آیا ہوں. باپ تو پرستار ڈھونڈتا ہے. آج مجھے خدا اپنے پرستار کے طور پر اپنا ٹھپا میرے اوپر لگا دے. میں اپنے اوپر اپنا ٹھپا نہ لگاؤں. میں ہلکا باپ میں اپنے آپ کو یہ ثابت کروانے کی کوشش نہ کروں کہ میں پرستار بہت اچھا کرتا ہوں. اب روح کا الٹ کیا ہے؟ اگر آپ روح میں نہیں ہے تو روح کا الٹ کیا ہے؟ میرے منہ سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم روح میں نہیں گا رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے ہمیں اکھاڑ تو نہیں دیا. ایک دنیا کی روح بھی ہے، نفسانی روح بھی ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بنانے والی روح بھی ہے. تو میرا روح کون سا روح ہے؟ میں کس روح کا ہوں؟ کیا میں باپ کو پہچان کر اس باپ کے لیے گا رہا ہوں، آسمانی باپ کے لیے گا رہا ہوں، آسمانی باپ کے لیے گا رہی ہوں؟ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت اچھا خان صاحب ہوں، میں گا رہا ہوں. میرے اپنے گھر میں یہ مثالیں ہیں جہاں سے میں نے یہ باتیں سیکھی ہیں، اور میں اپنے گھر میں سکھاتا رہتا ہوں کہ بیٹا اپنے لیے نہیں گاؤ، اپنے خداوند کے لیے گاؤ. کیونکہ
جہاں پر 1 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر 1 نمبر کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہاں شیطان 2 نمبر کے لوگ بھی پیدا کر دیتا ہے، ان کے دماغوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بھی اپنا خراب کر دیتا ہے۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور جو میرے اندر ڈسرنمنٹ کی روح ہے کہ بھئی آپ دل سے اور یہ جان کر کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں، خدا کی حضوری میں آیا ہوں، چاہے وہ گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، چاہے وہ سڑک کے کنارے ہو رہی ہے، چاہے وہ میری بیٹھک میں ہو رہی ہے، چاہے وہ لوگوں کی مجلس میں ہو رہی ہے، چاہے وہ گرجا گھر میں ہو رہی ہے، جہاں بھی آپ گا رہے ہیں، خدا کو پہچان کر کے میرا خدا کون سا خدا ہے، میرا خدا کس طرح کا خدا ہے، میرے خدا کی صفتیں کیا ہیں، میرا خدا کے حضور گانا کیا مقام اور کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں بڑے دھیان اور بڑی توجہ کے ساتھ گانے کی ضرورت ہے۔ پھر میں صرف سوال کروں گا، جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میرا منہ زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ روح میں نہیں گا رہے تو پھر اس کا روح کا الٹ کیا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہے۔ پھر ہے سچائی۔ جی، سچائی، اس کو بھی سچائی میں دیانتداری بھی آتی ہے اور سچائی خدا کا کلام بھی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں خدا کا کلام سچائی ہے، تو کلام کے مطابق گانا۔ اب سچائی کا الٹ کیا ہے؟ اسی طرح ابلیس کو جھوٹا بلکہ جھوٹوں کو باپ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سچائی کی روح میں نہیں ہیں، مطلب دیانتداری کی روح میں نہیں ہیں، جو گانے والا ہے وہ بھی مختار ہے، جو کلام سنانے والا ہے وہ بھی مختار ہے، جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو دریاں لگانے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو کرسیاں سیٹ کرنے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو گرجے کی جھاڑ پونچھ کرنے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو وہاں کھڑے ہو کے عبادت کروانے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی مختار ہیں۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ، یعنی پورے دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کریں۔ میرے خدا کی پہچان کیا ہے؟ میں خدا کو پہچانتا کیا ہوں اور پہچان کر اپنی زندگی میں درجہ کیا دیتا ہوں۔ اب میں بڑی ایک سادہ سی ایک بات کروں گا کہ جب بھی ہم گاتے ہیں، اور میں خاص طور پر ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے منہ عبادت میں بیٹھے ہوئے، کنونشنوں میں بیٹھے ہوئے، چرچ میں بیٹھے ہوئے بند رہتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں ان کے منہ بند رہتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں نہیں گایا، کوائر گا رہی ہے، لوگ گا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے گانا شروع کر دیں، آپ حمد و ستائش میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی آواز کی طرف کوئی نوٹ نہیں کرے گا کہ یہ بھدی آواز میں گا رہا ہے، یہ بے سری آواز میں گا رہا ہے، وہ آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز بن جائے گی، کیونکہ وہ خدا کی ستائش میں نکل رہی ہے۔ اور بات ہے شوق کی، بالکل آپ کے اندر شوق ہے تو آپ یہ جو گانے والے ہیں بڑا ریاض کرتے ہیں جی، بڑی بڑی دیر تک گاتے رہتے ہیں۔ بالکل میرے ایک دوست تھے، لاہور میں رہتے تھے، کنال پارک میں، تو ان کے گھر ہم اکثر جایا کرتے، تو ان کا گھر مہدی حسن کے گھر کے سامنے تھا، تو جب ہم بیٹھتے تو کئی گھنٹے وہ ریاض کرتے رہتے تھے۔ اللہ استاد آدمی تھا لیکن وہ اپنا مشق کرتا رہتا تھا۔ اس میں شوق کی بات ہے، اس میں دل لگانے کی بات ہے، اس میں استادوں سے سیکھنے کی بات ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، لیکن کس روح میں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں کس روح میں۔ جو بہت سارے اپنا ہمارے بجانے والے ہیں، وہ ریڈیو پہ بجاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بجاتے ہیں، وہ فلم انڈسٹری میں بجاتے ہیں اور گاتے بھی ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دے۔ لیکن جب آپ خدا کی عبادت کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں یا کوائر میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا سارا کچھ جو ہے نا ایکسیس بیگیج وہ باہر چھوڑ کے آنا ہے۔ خدا میں ان ساری چیزوں کو پیچھے، اپنے نام کو، اپنی شہرت کو، اپنے مقام کو جو مجھے یہ اس گائکی کی دنیا میں سے ملا ہے، اس کو میں سارا کچھ چھوڑ کے بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو حلیم کر کے یہ جان کر کے میں خدا کی حضوری میں آیا ہوں۔ بالکل میں لوگوں کے مجمع میں گانے کے لیے نہیں آیا، گو کہ مجھے خداوند کی طرف سے یہ موقع ملا ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے موقع ملا ہے کہ میں اتنے لوگوں میں کھڑا ہو کر میں خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی ستائش کو لیڈ کر رہا ہوں۔ وہ انکریج کرے دوسروں کو بھی کہ آؤ بھائیو، آؤ بہنوں، میرے ساتھ مل کے گاؤ،
ہم مل کے خدا کی عبادت اور پرستش کریں، یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا نے یہ توڑے دیے ہوئے ہیں۔ اب ہر بچپن سے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی کوائر ہوتی تھی اس کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا تھا، وہ استاد ہوتا تھا، لیکن وہ کوائر انچارج کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اپنی ایک ویڈیو بنا لیتا ہے، وہ اپنا البم بنا لیتا ہے، تو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا وہ گا نہیں سکتا؟ کیا وہ خدا کی حمد و ستائش نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی کرنی ہے، اپنے گھر میں کریں، اپنے محلے میں کریں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کے کریں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کریں، آپ گرجا گھر میں کریں، آپ کسی بڑی کنونشن میں کریں۔ خدا کی حضوری میں جب سارے لوگ آتے ہیں تو وہ سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ خداوند وہاں پر کسی کو بڑا چھوٹا نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم کسی کو عبادت میں بڑا چھوٹا کرنے والے کون ہیں؟ بالکل، کسی کی عزت دینی، جو دعا کرنے والا ہے اس کو خداوند نے برکت دی ہے، اس کو دعا کے لیے ضرور جگہ دیں، لیکن اس لیے جگہ نہیں دیں کہ اس کو نیم فیم ہے، اس کا نیم فیم ہے۔ اس لیے دے کہ خدا نے اس کو دعا کرنے کی روح دی ہوئی ہے، اس کو برکت دی ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کرے، بیماروں کے لیے دعا کرے، شفا کے لیے دعا کرے، اس کو دیں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں اس شخص کو کروں گا تو میرا پروگرام کامیاب ہوگا۔ جس میں جو نعمت ہے اس کو وہ خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کی عزت کے لیے، خدا کی تعظیم کے لیے وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ اب جب جھوٹ کی بات ہوتی ہے تو مطلب سچائی کا الٹ جو ہے نا، وہ جھوٹ بھی ہے، غلط نظریات بھی ہیں، اور ایک سب سے خطرناک بات ہوتی ہے جس کو ہاف ٹروتھ کہتے ہیں، آدھی سچائی۔ اچھا، کہ آدھا سچ تو ہم لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، جو آدھی چھپانے والی بات ہے وہ ہم چھپا لیتے ہیں۔ بشپ صاحب، اس بات سے میں آپ کی بہت ایگری کرتی ہوں جو آپ نے بات کی۔ میرے چائلڈہڈ میں جب میں ایک چھوٹی بچی تھی تو میں بہت بے سرا گاتی تھی، اتنا شاید کہ مطلب مجھے یہ سینس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پیرنٹس گیت گاتے رہتے تھے ہمارے سراؤنڈنگز میں، زبور گاتے تھے، تو میں ان کو سنتی تھی تو مجھے وہ فریزز یاد ہو جاتی تھیں، لیکن مجھے لے نہیں آتی تھی کرنی، اور میں بس جب اکیلی ہوتی تھی تو ان فریزز کو بے تکے طریقے سے، مجھے خود بھی یاد ہے کہ میں اس کو سنگ کیا کرتی تھی، اور جو میری کزنس تھیں وہ بہت زور سے کہہ کے لگایا کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اتنا آپ اس کو عجیب طریقے سے اپنے اسے سنگ کرتی ہیں، یہ بہت غلط آپ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح تربیت ہوتی رہی اور میں کافی ان سے ڈرتی تھی۔ اب جب میں ان کو دیکھتی تو میں گیت گانا یا زبور گانا بند کر دیتی، اور پھر جب اکیلی ہوتی اور دیکھتی کہ میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے تو ایک مجھ پہ خوف سا جو تھا وہ چھا گیا۔ لیکن لیٹر آن میں بڑھتی گئی اور سیکھتی گئی پاسٹر صاحبان سے، اپنی مدر سے۔ میری مدر مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ خدا کو آواز سے آپ کی کوئی غرض نہیں، ابھی آپ چھوٹی ہیں، جیسے جیسے آپ خداوند میں گائیں گی اس کا روح آپ کو لے سکھائے گا۔ تو میں کہتی تھی کہ جو کچھ میری ماں کہتی ہے وہ سچ کہتی ہیں۔ تو میں نے پھر کبھی اپنے کزن سے ڈرنا چھوڑ دیا، ان کی باتوں پہ غور کرنا چھوڑ دیا، اور سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے گانا شروع کر دیا۔ اور میرے اندر خود یہ اس بات کی بہت بڑی ٹیسٹیمنی ہے کہ میری آواز بہت عجیب تھی، لیکن خدا نے میری آواز بھی بدل دی۔ خدا آوازوں کو درست کرنا بھی جانتا ہے، یہی میری جو ہے وہ دل میں بات تھی، سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ آپ کی آواز بھی ہے، اور میں خاص تاکید کر کے کہتا ہوں، ریکویسٹ کر کے کہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو ڈرتے ہوئے نہیں گاتے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گانا شروع کریں، خداوند آپ کی آواز بدل دے گا۔ اور آپ جب گا رہے ہیں خداوند کی عبادت کے لیے تو آپ کی یہ یاد رکھیں کہ آپ کی آواز دنیا کی سب آوازوں سے زیادہ خوبصورت آواز ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک بڑا گانے والا ہے، لیکن باپ ڈھونڈ رہا ہے پرستاروں کو۔ بات جو سمجھنے کی ہے اس میں گانے والے، اچھا گانے والے، خان صاحب کا درجہ پانے والے عام لوگ، اور میں خان صاحبان کو یہ کہوں گا کہ انکریج کریں،
लोगों को इनकरेज करें कि आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे बहनों, आओ मेरे बुजुर्गों, सब मिल के गाएं, क्योंकि खुदावंद परस्तार ढूंढ रहा है। तो मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, मेरे साथ मिल के गाओ। मेरी आवाज लाउड स्पीकर पे ऊंची है, आपकी भद्दी आवाज इसमें सुमा जाएगी। सो आप इनकरेज करें लोगों को कि आओ खुदावंद के लिए गाएं, आओ मिल के गाएं, आओ अपने पूरे जोर के साथ गाएं, आओ अपने पूरे दिल के साथ गाएं, क्योंकि वो वक्त आता है, बल्कि आज ही है। आज वो वक्त है कि हम खुदा की परस्तश रूह और सच्चाई के साथ करें, ताकि वो हमारी इबादत और परस्तश पर तख्त नशीन हो, वो उसमें मौजूद होकर हमें बरकत दे। जब हम खुदा की इबादत और परस्तश करके लौटें तो हम खुदा से बरकतें लेकर जाने वाले हों। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब इन सारी अच्छी बातों के लिए, इस कलाम की इस अच्छी शेयरिंग के लिए। तो आए मैं और आप भी मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ करें और उसको कदूस जानें। खुदावंद आपके साथ हो। मुझे और बिशप साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र में। इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट आपके सामने मौजूद है। आप हमसे राब्ता करें और आपके दिल में सवाल आता है सताइश के हवाले से, दिल की सच्चाई के हवाले से, या फिर किसी भी हवाले से, वो पूछिए। खुदावंद आपके साथ हो।